اب صدر ٹرمپ نے بار بار تڑیاں لگائیں. کبھی انہوں نے بولا جی کہ میں بجلی گھر اڑا دوں گا، آپ کو 48 گھنٹے کا 48 آور کا ٹائم دیتا ہوں. وارننگ دی بار بار. پھر جب 17 آور رہ گئے تو 5 دن کا ٹائم اور دے دیا کہ جناب 5 دن کے بعد بھی اگر ایران نہ مانا تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی. تو ایران تو پہلے ہی کہتا ہے کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ خود ہی مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا کہ اگر آپ ہمیں سالس بنا لیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور آپ کی آپس میں اگر مذاکرات کرواتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ جنگ بندی مکمل طور پر ہو سکتی ہے. اس ٹویٹ کو پھر اپنا صدر ٹرمپ نے بھی ری ٹویٹ کیا. اراکچی اور مٹکوف جو امریکہ کے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کے ٹویٹ کو اٹیک کیا گیا. اس کے بعد ترکی، چین اور اس طرح مصر، کافی ممالک ہیں جن کے ذریعے انہوں نے پیغامات بھیجے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو جائے. اس کا بھی اپنا اراکچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں پیغامات آ رہے ہیں مسلم ممالک کی طرف سے بھی، دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی پیغامات آ رہے ہیں کہ امریکہ آپ کے ساتھ مذاکرات چاہتا ہے. مگر ہم نے ایک دفعہ بھی کسی کو پیغام نہیں بھیجا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات یا پیغام رسانی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، لڑ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. مگر یہ بار بار یہ جو پیغامات دے رہے ہیں مذاکرات، کبھی آبنائے ہرمس. اب امریکہ بیسیکلی گھٹنے ٹیک چکا ہے. اس کی وجہ کہ یورپ نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کینیڈا، آسٹریلیا، آپ دیکھ لیں جتنی بھی طاقتور ممالک ہیں انہوں نے بولا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اسرائیل پہلے تباہ ہو چکا ہے. اب جو مسلم ممالک ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ڈرے ہوئے ہیں. اب صرف اور صرف سعودی کا جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان، وہ کیوں اس جنگ کا حامی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اگر ایران نے بعد میں ایٹمی دھماکہ کر لیا تو پھر ہماری جو ادھر چودراہٹ ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. اور اب اگر امریکہ بغیر جیت کے ادھر سے چلا گیا تو پھر امریکہ کا کوئی بھی صدر آ گیا، ہم کچھ بھی کر لیں. سونے کے جہاز پہلے بھی دیے ہیں تو ٹرمپ نے آگے سے بار بار تڑیاں ہی لگائی ہیں. تو جتنے بھی جہاز سونے کے دے دیں گے یہ دوبارہ ایران کی طرف نہیں آئیں گے. ان کو ابھی یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے. یہ جنگ سے نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی پیچھے ہٹتے ہیں، بلکہ اور بڑی خوبصورتی اور دلیری کے ساتھ آگے سے جنگ کر رہے ہیں. اب ٹرمپ بھی بڑا حیران ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو سارے ممالک کے ساتھ ہی ایک دفعہ ہی جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، یہ تو بالکل پیچھے ہی نہیں ہٹ رہا. میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کو پتا ہوگا کہ جناب ٹرمپ ابراہم لنکن بڑے بڑے بیڑے اور ان کے اوپر F-16 پھر F-35 150 طیارہ لے کر جب بیڑے نزدیک آئیں گے تو یہ آبنائے ہرمس سے بھی بھاگ جائیں گے. اس کے بعد فتح ویسی ہو جائے گی، یہ ہمیں پیغامات بھیجیں گے کہ آپ آئیں ایران کے اندر، جناب ہمارے ساتھ بیٹھیں، مذاکرات کریں، اور اس کے بعد ہم رجیم چینج کر لیں گے اور جو سپریم لیڈر ہے وہ میں خود چنوں گا. مگر سب کچھ الٹا چلا. جیسے ٹرمپ سوچ رہا تھا ویسے ہو نہیں پایا. کیونکہ ظاہر ہے جب بھی یہ کسی ملک کے انہوں نے گراؤ کیا ہے تو جیسے ہی وہ ابراہم لنکن یا ان کے بحری بیڑے ادھر پہنچنے سے پہلے ہی مذاکرات کے سلسلے شروع ہو جاتے تھے. مگر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے بیڑے لے کر ادھر سے بھاگ گئے. F-35 بھی انہوں نے گرا دیا. مذاکرات. پہلے دن سے ان کا صرف ایک ہی نعرہ ہے، مذاکرات. اور پاکستان کو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کا حصہ بنا دیں. اب پاکستان نے اپنی ظاہر نیوی بھیجی، اپنا وہ جو آئل کے ٹینکر ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں، مگر وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے. اس پر اب وہ ثالثی کا صرف اور صرف کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا تو ملک کے اندر جو ہے نا وہ خانہ جنگی لگ جائے گی، اور جو شیعہ علماء ہے وہ بڑی بڑی ریلیاں لے کر پاکستان کے اندر ایک انقلابی صورتحال بنا دیں گے، جس کو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے بھی تھرمامیٹر لگا کر چیک کر لیا. تو جب آگے سے ان کو شیعہ علماء کا رد عمل ملا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں، ادھر آگ کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم ایران کے ساتھ
جنگ کا حصہ نہ بنے بلکہ ثالثی کا کردار ادا کریں۔ اگر ہم جنگ کا حصہ بن گئے تو پاکستان کے انٹرنل جو حالات ہیں، سچویشن ہے، وہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اور وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ سارا کریڈٹ شیعہ علماء کو جاتا ہے، جنہوں نے مل کر صاف صاف پیغام دے دیا کہ ہم ایران جانے والے نہیں، آپ لوگ اسرائیل یا امریکہ چلے جاؤ، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ اور اگر آپ یہ بولو کہ ہم ایران کے حق میں نہ کھڑے ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ادھر سے بھی صورتحال بہت زیادہ چینج ہوئی، جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز طیارے لے کر بھاگ رہی ہے، شہباز شریف بھی ادھر اڑانے بھر رہا ہے اور اپنی ثالثی کے لیے ٹویٹ بھی کر رہا ہے اور ٹیلی فون پر بھی رابطے کر رہے ہیں اپنا ایران کے صدر کے ساتھ۔ ان کے بھی یہ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا جنگ بندی ہو جائے اور ٹرمپ جو ہے نا یہ واپس چلا جائے، اور اسرائیل پہلے ہی ہم نے تباہ کر دیا، اس کے بعد جو وکٹری ہے نا وہ ہو جائے گی کہ جناب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم نے تو اندر سے جناب ایران کا ساتھ دیا ہے، اور ادھر امریکہ کو بولیں گے کہ ہم نے تو بھرپور طریقے سے جناب ثالثی کا کردار ادا کیا اور آپ کا ساتھ دیا ہے، ایران کا تو ہم نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ یہ بڑی اندر سے بڑی اور طرح کی گیمیں کھیلی جا رہی ہیں، جو یعنی دکھایا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ جا رہا ہے۔ اس لیے تو امریکہ کا جو اپنا وزیر جنگ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ISI ڈبل گیم کھیل رہی ہے۔ یہ کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب آپ اندر سے دیکھتے ہیں تو یہ ایران کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، اور ادھر سعودیہ سے بھی پیسہ مانگ رہے ہیں کہ 5 ارب ادھر سے بھی لے لیا، 5 ارب کا 10 سال کے کانٹریکٹ پر تیل بھی لے لیا، اور UAE سے بھی پیسہ لے رہے ہیں، IMF سے بھی لے رہے ہیں، طیارے بھی لے لیے ہیں، سب کچھ لے لیے ہیں، اور پھر جنگ کے لیے جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ اور جو افغانستان کے اوپر حملہ کیا وہ بھی جب چائنا نے تھوڑا سا ان کو بولا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ بھاگتے ہوئے پیچھے آ گئے۔ تو یہ تو جنگ نہیں کرنے والے بھائی۔ نواز شریف بھی کہتا ہوتا ہے نا کہ ایٹم بم جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم نے تو صرف پیس کے لیے رکھا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے کہ ہم لڑیں گے، لڑنے والی قوم نہیں ہم نے صرف دکھانا ہے، اگر چلانے کا وقت ہے تو ہم نے یہ چلانا نہیں ہے، صرف دکھانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات کی نواز شریف نے کہ دکھانے کے لیے ہے، چلانے کے لیے نہیں، چلائیں گے تو پھر تباہیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ اب بڑی عجیب سی صورتحال ٹرمپ کے لیے پیدا ہو چکی ہے، جس میں اب فیلڈ مارشل اور شہباز شریف بھی بری طرح پھنس چکے ہیں۔ لگتا ہے یہ رجیم چینج ایران میں تو نہیں ہوئی، مگر پاکستان میں ٹرمپ نے بہت جلد ان سب کی رجیم چینج